متحدہ ہندوستان میں تقریباً 150 سال پہلے ایک عمارت کی بنیاد رکھی گئی، جس کی بنیاد تو سکھوں کے مذہبی رسومات کے حوالے سے رکھی گئی، لیکن پاکستان بننے کے بعد گردوارے کو مقدس جگہ یعنی علم و تدریس کا مرکز بنایا گیا، ایک سکول کی شکل دے دی گئی۔ اس کی بنیاد 1890 میں رکھی گئی تھی اور یہ 1939 میں مکمل ہوا تھا، 1939 میں۔ کافی بڑی بلڈنگ ہے، تقریباً 5-6 کنال میں ہے یہ۔ اس کی بنیاد رکھی تو اس کا نام سبا سنگھ تھا۔ جب یہ مکمل ہوا تھا، اس کا افتتاح جو تھا وہ رتن سنگھ تھا، ان کا کوئی بڑا گرو، اس نے اس کا افتتاح کیا۔ جب پاکستان بنا تو یہ کنورٹ ہو گیا اسکول میں، اس کا نام رکھا گیا گورنمنٹ پاکستان ماڈل ہائی اسکول۔ پاکستان بننے سے پہلے جب یہ گردوارہ تھا تو اس کے ہمارے پیچھے جو بلڈنگ ہے، ادھر ان کا لڑکیوں کی اسکول تھا، خالصہ گرلز مڈل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان صوبان احمد رنداوا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جہد۔ ناظرین، آج ہم فیصل آباد کے دل یعنی گھنٹہ گار کے جو 8 بازار ہیں ان میں آئے ہیں۔ یہاں پر آج سے متحدہ ہندوستان میں تقریباً 150 سال پہلے ایک عمارت کی بنیاد رکھی گئی، جس کی بنیاد تو سکھوں کے مذہبی رسومات کے حوالے سے رکھی گئی تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد گردوارے کو مقدس جگہ یعنی علم و تدریس کا مرکز بنایا گیا، ایک سکول کی شکل دے دی گئی۔ ہمارے ساتھ یہاں کے جو ٹیچر ہیں اشرف صاحب، وہ موجود ہیں۔ ہم ان سے اس سکول کی تاریخی ورثے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور یہاں سے جو نامور طلبہ پڑھ کر گئے ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے ایک سکھوں کا گردوارہ تھا۔ اس کی بنیاد 1890 میں رکھی گئی اور یہ 1939 میں مکمل ہوا تھا، 1939۔ کافی بڑی بلڈنگ ہے، تقریباً 5-6 کنال میں ہے۔ جب اس کی بنیاد رکھی تو اس کا نام سبا سنگھ تھا، اس گردوارے کا نام۔ جب یہ مکمل ہوا تھا، اس کا افتتاح جو تھا وہ رتن سنگھ تھا، ان کا کوئی بڑا گرو، اس نے اس کا افتتاح کیا۔ جب پاکستان بنا تو یہ کنورٹ ہو گیا اسکول میں، اس کا نام رکھا گیا گورنمنٹ پاکستان ماڈل ہائی اسکول۔ پاکستان بننے سے پہلے جب یہ گردوارہ تھا سکھوں کا تو اس کے ہمارے پیچھے جو بلڈنگ ہے، ادھر ان کا لڑکیوں کی اسکول تھا، خالصہ گرلز مڈل اسکول۔ تو یہ حصہ انہوں نے مخصوص کر لیا تھا مذہبی رسومات کے لیے۔ ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا ہال ہے، اپنی اصل حالت میں ہے۔ ان کی جو جتنی بھی سکھوں کی مذہبی رسومات تھیں، یہ یہاں بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ اوپر ایک برآمدہ ٹائپ جگہ ہے، وہاں ان کے سکھ جو عورتیں تھیں وہ بیٹھ کے ان کے مذہبی لیکچر سنا کرتی تھیں۔ تو بڑا نام ہے اس کا۔ اس کی تاریخی اہمیت جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے۔ آپ اس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تاریخ کے حساب سے یہ بڑا اہم سکول، یعنی پاکستان بننے کے بعد یہ ارد گرد ایک ہی سکول تھا، تو اس کو بڑی اہمیت تھی۔ بڑی بڑی دور سے یہاں اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے تھے، یہاں تک شور کوٹ تک، شیخو پورہ، سرگودا، سائیوال، وہاں تک اسٹوڈنٹ پڑھنے یہاں آتے تھے۔ ہمارے پاس اسکول میں جگہ نہیں ہوتی تھی مزید بچے داخل کیا جائے، تو اس طریقے سے یہاں جو بڑے بڑے نامور لوگ یہاں سے میٹرک کر کے گئے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا نام ہے، بلکہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں اس کا نام تھا، استاد نصرت فتح علی خان۔ وہ یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور میڈیا کے ایک اینکر پرسن ہے حسن نثار صاحب، وہ بھی یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ استاد نصرت فتح علی خان صاحب اور حسن نثار صاحب، یہ دونوں ایک ہی ڈیسک پر بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، آپس میں کلاس فیلو۔ یہ جو عمارت ہے آپ نے بالکل ویسے ہی پرزرو کر رکھا ہے جیسے یہ بنی تھی، بالکل اسی حالت میں یہ عمارت موجود ہے۔ اسکول کی انتظامیہ کا، شہر کی انتظامیہ ہے، حکومت کا، اس میں کیا کردار آپ سمجھتے ہیں؟ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی اصل حالت میں رکھنے کے لیے ہمارے پرنسپل صاحب ہیں رانا غلام محمد صاحب، اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اس اسکول کو اپنا گھر ہی سمجھتے ہیں، جس طرح ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کو ہر طرح سے کوشش ہوتی ہے اس کی کہ میں اس کو محفوظ رکھوں۔ کوئی گھر میں کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اس کو ریپیئر کروانا، اسی طرح اس اسکول کی کوئی بھی چیز جو تھوڑی سی ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کو ہمارے پرنسپل صاحب گھر کی طرح اس کو ریپیئر کرواتے ہیں۔ بلڈنگ کی یہ وائٹ واش ہو گیا، پینٹ شینٹ ہو گیا، یہ ہمارے پرنسپل صاحب کی خاص کوششیں ہیں، جو یہ ساری آپ کو اس طرح لگ رہی ہے جس طرح نئی بلڈنگ ہوتی ہے، یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ بلڈنگ جو ہے یہ فیصل آباد کی تاریخ میں بھی اس کا ایک اہم کردار ہے۔ جس طرح حسن نثار صاحب، نصرت فتح علی خان صاحب یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، اسی طرح اور بڑی بڑی پرسنالٹی ہیں، ہمارے وزیر اعظم
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو سٹاف آفیسر تھے، بعد میں وہ جنرل ضیاء صاحب کے بھی سٹاف آفیسر رہے ہیں، وہ بھی یہاں کے پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اولڈ اسٹوڈنٹ ہم نے گیدر کی تھی، وہ یہاں رانا اسلم خان صاحب تھے، وہ یہاں سے پڑھ کے گئے تھے تو وہ امریکہ بعد میں گئے تو وہاں ہالی ووڈ فلموں میں کام کرتے رہے ہیں. ہمارے ادھر اولڈ اسٹوڈنٹ گیدرنگ کی تھی، وہاں تشریف لے کے آئے تھے. بھٹو صاحب اور جنرل ضیاء صاحب کے سٹاف آفیسر تھے، وہ تقریباً 2 دفعہ وہ بھی وزٹ کر کے گئے ہیں، بلکہ وہ DIG ریٹائرڈ ہوئے تھے. DIG وہ بھی یہاں تشریف لے کے آئے تھے. اس طرح فیصل آباد کی جو سیاسی زیادہ تر شخصیات ہیں، اس میں سابقہ میئر ملک اشرف صاحب بھی یہاں کے پڑے ہوئے ہیں، اور کافی پرسنالٹی ہیں کہ اگر لکھنا چاہیں کئی صفحے رجسٹر بھر جائیں گے. لاکھوں اسٹوڈنٹ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. یہاں گیمیں بڑی مشہور تھیں پاکستان ماڈل ہائی اسکول کی، اس میں گتکا تھا، اس میں بیڈمنٹن تھا، اس میں رسا تھا، اس میں کرکٹ ٹیم تھی، ٹھیک ہے نا جی. بلکہ ایک دفعہ انڈیا کی انٹرنیشنل ٹیم یہاں پاکستان بننے کے فوراً بعد یہاں پاکستان میں آئی تھی، تو ہمارے پاکستان ماڈل ہائی اسکول کی اتنی اچھی ٹیم تھی کہ دوستانہ میچ ہوا تھا. یہ DPS کی اس وقت گراؤنڈ ہوتی تھی، وہاں ہمارا پریکٹس ہمارے اسکول کی نا، تو ہمارے پاکستان ماڈل ہائی اسکول کی ٹیم میں انڈیا کی انٹرنیشنل ٹیم کو ہرا دیا تھا دوستانہ میچ. تو اس کے علاوہ ادھر ہمارے بینڈ کی ایک ٹیم ہوتی تھی جو ابھی تک ہے قائم ہے، تو وہ ہر سال مقابلے میں فرسٹ آتی تھی. تو گتکا یہاں کا بڑا مشہور تھا. ہم نے اس عمارت کی جو تاریخی حیثیت ہے اسکول کے حوالے سے، اس کے بارے میں گفتگو کی ہے. اب ذرا اس کا جو مذہبی پہلو ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں. کیا جب سکھ مذہب کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو وہ اس عمارت کو کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ جو بھی سکھ اسکول کا جو مین گیٹ ہے وہاں اپنا جوتا اتارتا ہے، جوتا اتار کر بڑے عقیدت کے ساتھ اندر آتا ہے، اور پیچھے ہمارے ایک چبوترا ہے، وائٹ سٹون وہاں لگا ہوا ہے. تو یہ ان کی ایک بڑی مقدس جگہ ہے. مذہبی جو ان کی رسومات میں سے ایک رسم ہے، یہاں آ کے وہ متھا ٹیکتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ آ کے متھا ٹیکتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہہ لیں کہ اس بلڈنگ کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر عقیدت کے لیے وہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یعنی بڑا اس کو مقدس سمجھتے ہیں سکھ جو کمیونٹی ہے نا. جب ننکانہ صاحب میلہ ہوتا ہے نا، ان کا ہر سال ہوتا ہے، تو اکثر سکھ یہاں وزٹ کے لیے آتے ہیں. تاریخی ورثہ جو آپ نے فیصل آباد کا بچا رکھا ہے، اس حوالے سے آپ یہاں کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں، کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری عمارتیں ہیں جن میں ایک مندر بھی ہے یہاں پر، اس کی بھی خستہ حالی جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن آپ نے اس عمارت کو جو ہے وہ بچا رکھا ہے. آپ اسی طرح دوسرے جو لوگ ہیں فیصل آباد کے شہری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے اس تاریخی ورثے کو چھوڑنا ہے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ یہ ہمارے پرنسپل صاحب کی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں میں کہ بڑی کوششیں ہیں اس گردوارے کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ یہاں بھی کوئی ریپیئرنگ کا کام ہوتا ہے، اس کو بچایا ہوا ہے. آخر میرا پیغام یہ ہے، یہاں ہمارے اسکول میں PhD ٹیچر ہیں، حالانکہ ان کی جگہ بنتی ہے یونیورسٹی میں. MPhil موسٹلی ٹیچر ہیں، جو سب سے کم تعلیم MSc ہے، MSc ٹیچر ہیں، MPhil ہیں، PhD ہیں. والدین کو فائدہ اٹھانا چاہیے، بچوں کو ادھر داخل کرائیں تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے وہ ایک اچھے پاکستانی بنے. بہت شکریہ